الرحمن الرحیم پرچار پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز خان۔ آج ہم ایک ایسی سٹوری آپ کو سنانے آئے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے برداشت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور بات کریں خاص کر خواتین کی، تو اس حوالے سے جو ہمارا معاشرہ ہے وہ مسلسل تنزلی کا شکار ہے۔ عورت کو عزت دینے کا وہ اس بارے میں بالکل جس طرح کہتے ہیں ہٹ دھرمی دکھا رہا ہے۔ یہ ایک ایسی سٹوری ہے جنوبی پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ تھانہ شاہ جمال کی، وہ آپ کی نظر میں لانا چاہتے ہیں۔ جب اس طرح کے انتہائی اندوناک واقعات ہوں گے، خواتین کو کے ساتھ اس طرح کا جو رویہ روا رکھا جائے گا، پھر یہ اس طرح کا جو ظلم ہے وہ روا رکھا جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ آئے دن اس طرح کے واقعات سننے کو ملتے ہیں، اور پھر یہی وجہ ہے کہ جب معاشرے میں، جب دنیا میں ناانصافی، ظلم حد سے بڑھ جائے، تو پھر ظاہر قدرتی آفات دنیا کو گھیر لیتی ہیں، اور جس میں سے کرونا بھی ایک اسی آفات میں سے ایک ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو ان پر مختلف کوئی بیماریاں لگ جاتی ہیں، مختلف چیزیں اس کے آگے حائل ہو جاتی ہیں، اس کو ایک شیشہ دکھانے کے لیے کہ شاید یہ اپنے بہتری کی طرف، بھلائی کی طرف آ جائیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں انسان کی فلاح و بہبود کی، انصاف کی، اچھا بولنے کی، تو یہ سب ہم کتابوں کی حد تک یا کسی کو بھاشن دینے کے حوالے سے، تو وہ ہمارے ذہن میں تو یہ ساری چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں۔ جب خود پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو اس میں بالکل ہم اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ جس طرح کرونا کے مریضوں کی تعداد تشویشناک حد تک اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی مین وجہ ہے جو شہری جو ہے اس میں جو ایس او پیز جو حکومت کی طرف سے جو بھی جاری کیے گئے اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہے، اور جو ہمارے لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، وہ جو ہمارے ہیرو ہیں، وہ بھی اس ظاہر وہ بیچارے فرنٹ فٹ کے جنگ لڑ رہے ہیں کرونا وائرس کے خلاف، وہ بھی مسلسل اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور اگر پوری من حیث القوم ہم نے اس طرف توجہ نہ دی جو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر ہے، تو وہ شاید ہماری انڈیا جیسی حالت ہو یا اس سے بھی بری حالت ہو۔ تو ہمارا پیغام یہی ہے کہ جو ایس او پیز ماسک لگا کے رکھیں، احتیاطی تدابیر کریں، گرم قہوہ پئیں، یخنی پئیں، اور دیگر جو چیزیں ہیں اس حوالے سے بچاؤ کے حوالے سے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، تو تب ان تمام چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ جب ہم بات کر رہے تھے تو ظلم کی، انتہا پسندی کی، عدم برداشت کی، کسی کے اوپر ظلم کرنے کی، تو وہ ہم آپ کے سامنے ایک داستان سامنے لے کے آئے ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو نئی سے نئی چیز آپ کے سامنے لائی جائے۔ وہ یہ ہے کہ تھانہ شاہ جمال جو جنوبی پنجاب ضلع مظفر گڑھ کا تھانہ شاہ جمال ہے، اس میں ایک قصبہ ہے جت والا اور سیری، اور اس میں ایک خاتون کو سسر اور ساس نے اس کو زندہ جلا دیا ہے۔ اس لڑکی کا نام سائمہ ہے، اور اس کی والدہ سے ہماری بات ہوئی ہے، تو اس کی والدہ بیچاری ظاہر غم سے نڈھال ہے، والد بھی پریشان ہے، غم سے نڈھال ہے، اور اس لڑکی کا اس نے کوئی پیسے مانگے ہیں ظاہر گھر کے خرچہ وغیرہ اخراجات کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے، تو اس پر مختلف الزامات لگا دیے گئے ہیں۔ ہوا یہ کہ سائمہ کو اس کے سسر اور ساس نے آگ لگا دی، اور آگ لگا دی، اور وہ بیچاری بھاگتی ہوئی جب باہر نکلی، آگ اس کو شدید اس کی لپیٹ میں آئی، تو اس کا خاوند جو تھا صفدر، وہ باہر اپنے ظاہر مال مویشی کو باندھنے کے، یہ شام کا تقریباً ٹائم تھا شاید، تو باندھنے کے جب اس نے چیخیں سنی تو وہ اندر گھر کی طرف آیا، اس نے جلدی میں وہ کپڑا بھی اس کے اوپر ڈالا اور پانی بھی ڈالا، لیکن وہ اس ٹائم تک وہ بیچاری شدید جھلس چکی تھی۔ جب وہ اس کو ہسپتال لے جایا گیا، نشتر ہسپتال ملتان میں، تو کچھ دن ہوئے بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اور اس نے جو اپنے بیانات ہیں
وہ ریکارڈ کرا دیے ہیں، اور اس کا یہی کہنا تھا کہ اس کو اس کی جو ساس ہے اور اس کا جو سسر ہے وہ انہوں نے اس کو سائمہ کو آگ لگائی ہے، اور اپنی والدہ سے بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے بچا لیں، لیکن اتنی زیادہ سائمہ جل چکی تھی تو کہ شاید اس کی زندگی لوٹانا اس کے والدین کے بس میں نہیں تھا۔ ملتان نستر ہسپتال میں وہ زیر علاج رہی سائمہ، اور آخر دم توڑ گئی۔ پولیس کا وہی روایتی اس کے خامند کو پکڑ لیا، اور باقی جو مرکزی ملزم ہے اس کی ساس اور سسر، وہ ہیلوں بہانوں سے یا کچھ مبینہ طور پر رشوت کے حوالے سے یہ چیزیں زد عام ہیں کہ پولیس جو ہے سرد مہری دکھا رہی ہے دیگر ملزمان کو گرفتار کرنے میں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو سب سے جو پہلے انصاف کا جو ادارہ ہے وہ تھانہ ہے۔ وہاں سے جب لوگوں کو انصاف نہ ملے، جو فائل وہاں سے خراب کی جائے، انصاف کے حصول میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، تو لا محالہ پھر جو فائل میں جو لکھا ہوتا ہے اسی پر جو عدلیہ ہیں، عدالتیں ہیں، وہ اسی پر فیصلہ کرتی ہیں۔ پھر لا محالہ پھر ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ فیصلہ نہیں کر پاتی۔ جب نیچے سے فائل ہی خراب ہوگی اور انصاف کے جو تقاضے ہیں بنیادی اس کو پورا نہیں کریں گی، تو لا محالہ جو ملزم ہے اس کو شک کا فائدہ دے کر اس کو بری کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور واقعہ اسی علاقے میں ہوا کہ ایک نوجوان نے والدہ سے موٹر سائیکل مانگا۔ اس کا والد ایک تھریشر جو گندم ریفائن کرتی ہے وہاں پر وہ بیچارہ مزدوری کرتا ہے، مزدور۔ تو والدہ نے کہا کہ بھئی موٹر سائیکل تم لے کے جاتے ہو، آوارہ گردی کرتے ہو، پھر واپس نہیں آتے، تمہارا والد پریشان ہوتا ہے، وہ پھر میرے سے جھگڑتا ہے۔ اور اس نوجوان نے اپنے آپ کو، وہ اس کے گھر میں ڈیزل پڑا ہوا تھا، اپنے آپ کو چھنکا کر اس نے بھی آگ لگا دی۔ پھر وہ آگ کے اس میں جب زیادہ لپیٹ میں لے لیا تو وہ ساتھ ہی اس کے، کیونکہ دیہات کے جو گھر کچے اور ساتھ فصلیں بھی ہیں، وہاں جو گندم کی فصل کے وہ ڈھیر پڑے ہوئے تھے تو وہاں پر جا کے گرا، پھر وہ اس گندم کو بھی آگ لگی۔ پھر وہ ایک کیچڑ میں جا کے گرا، وہاں بھی بڑی مشکل سے، لیکن وہ بھی جان کی بازی ہار گیا۔ وہ ہمارے معاشرے سے بتانے کا مقصد یہی تھا کہ من حیث القوم ہم تنزلی کا شکار ہیں۔ اب ہم کہتے تو یہ ہیں کہ ہم یعنی کہ بڑی ترقی کر لی، سپر پاور بن گئے، سارا کچھ ہو گئے، لیکن انسان کی زندگی کے بچاؤ کے لیے اور قوت برداشت پیدا کرنے کے لیے ہم نے آج تک شاید عملی طور پر کچھ بھی نہیں کیا۔ ہمارے ادارے بھی بن گئے، زیادہ سے زیادہ ادارے بھی بن گئے، قانون سازی بھی ہو گئی، اور اس پر جو عمل درآمد ہے اور لوگوں کو جو انصاف فراہم کرنا ہے، یہ ظاہر حکومت وقت کا کام ہوتا ہے۔ جب حکومت وقت، جب ادارے خاص کر پولیس جو ہے وہ اگر لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کرے گی، لوگوں کو انصاف فراہم نہیں کرے گی، تو ظاہر لوگ پھر انارکی، پھر اسی طرح کے جو واقعات ہیں خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو واقعات، ان کو جلانے کے، اور آئے روز جس طرح پچھلے دنوں ہم نے سنا اسی علاقے سے 2 جعلی پیرنیاں جو ہیں انہوں نے 2 سال کی بچی کو تشدد کر کے اس کو بھی مار دیا۔ اب ہم من حیث القوم کو سمجھ نہیں آ رہی کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے جو علماء کرام ہیں، کیا ان کے درس میں کہ وہ تاثر نہیں رہا، وہ اثر نہیں رہا؟ ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہمارے جو دینی علماء زوما ہیں، وہ بھی کہیں کوئی شاید قول و فعل میں تضاد ہے جس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، آئے روز ان واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ تو میں نے مختصر یعنی کہ تھوڑی سی ایک علاقے کی بات کی، تو ظاہر ہے صوبائی سطح پر جب ملکی سطح پر دیکھتے ہیں تو ایسے سینکڑوں واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ تو ہم سب کو مل کر اس طرف حکومت وقت جو ہے اور علماء کرام ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، ان کو مل کر اس طرف قدم اٹھانا ہوگا، لوگوں کی کیا کہتے ہیں معاشری اور معاشرے کی بہتری کے لیے، اور لوگوں کی جو اخلاقی اور جو تنزلی ہو رہی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اور قوت برداشت پیدا کرنے کے لیے۔ اسلام میں کہیں نہیں لکھا کہ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی کی بیوی، بہن یا کوئی اس طرح کا کوئی قدم کوئی اٹھاتی ہے یا کہ اس کے قول و فعل میں کوئی تضاد ہوتا ہے، تو اس کو اسلام میں بھی یہی ہے کہ اس کو بلا کے سمجھایا جائے، نہ کہ اس پر تشدد کیا جائے۔ اگر بیوی کو اس طرح کا کرتی ہے تو جو اسلام ہے وہ یہی کہتا ہے کہ بجائے اس کے تشدد کرنے کے اس کو سمجھائیں، اگر وہ نہیں سمجھتی تو اس کو آزاد کر دیں۔
یہ نہیں کہیں نہیں کہ اس پہ تشدد کریں یا اس کو جلا دیں۔ تو خدا را ہم سب انسان ہیں، اور انسان ہی دوسرے انسان کو اب تکلیف پہنچانے کے پے در پہ ہے، اور پھر یہی وجہ ہے کہ آئے روز مختلف بیماریاں، مختلف پریشانیاں، اور جب لوگ اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے دیگر اس کی طرف بھاگتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ لیکن ہمارا یہی پیغام ہے کہ قوت برداشت پیدا کریں، ایک دوسرے کا احساس کریں۔ اگر کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی ہمسایہ کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مشکل آسان کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے